مولانا شیخ رفیق عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں نافرمان بندوں کا اور کفار کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے اور فرمانبردار بندوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور جہاں پر جہنم کا تذکرہ کیا ہے اور ساتھ میں جنت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ انسان کے اعمال کے مطابق جب دنیا میں انسان اللہ کے احکامات کو پورا ادا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پرہیزگاری، متقی، اللہ کا خوف جس کے دل کے اندر موجود ہو وہ جنتی ہے، اور ان جنت والوں کی نعمت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ کے اندر فرمایا ہے۔ وَأُزْ جَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ جنت کو متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، فرمانبرداروں کے قریب کر دی جائے گی، اور وہ ان سے دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی جنت ہے جن کا وعدہ ہم نے آپ سے کر رکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو جنت میں بھیجے گا جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو بجا لایا ہے، جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا ہے، ان پر ایمان لایا ہے، ہر ایک کے لیے جنت ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جس کے دل میں اللہ کو دیکھے بغیر، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کو دیکھے بغیر جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کو دیکھے بغیر جس کے دل میں تقوی ہو، من خشی الرحمن وجاء بقلب منیب، اور اللہ کی طرف ایسا بہتر دل لے کر جائے کہ جو دل اللہ کی طرف لوٹنے والا ہو۔ ادخلوها بسلام، بس ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے اسی جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اسی جنت میں آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا، اور اس سے مزید بھی آپ کو ملے گا۔ جنت کی جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کا تصور اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا، کہ ہم نے جو نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں، انسان جو جنتی ہوگا اس کے لیے ہر قسم کی نعمتیں تیار ہوں گی، وہ جو چاہے گا اس کو ملے گا، جو اس کے دل میں خواہش ہوگی وہ اس کو ملے گی۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ دنیا کے اندر نہ کسی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کا حقیقی تذکرہ سنا ہوگا، نہ کسی دل کے اندر ان نعمتوں کا خیال ہوگا۔ ایسی نعمتیں ہم نے جنت والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی، دنیا امتحان کی جگہ، انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ آپ کے نیک اعمال کے بدلے میں تو آپ کو جنت ملے گی، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور اس سے بھی زیادہ اعمال کے بدلے میں تو جنت ملے گی، نعمتیں ملے گی۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، کہ آپ کے نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے، لیکن وہ زیادہ
صحابہ کرام نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ زیادہ سے مراد کیا چیز ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کے نیک اعمال کے بدلے میں جنت عطا فرما دیتے، جنت کی نعمتیں عطا فرما دیتے، وَلَدَيْنَا مزید، اس مزید سے کیا مراد ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس مزید سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تمام نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور جو قرآن مجید میں مزید کا لفظ آیا کہ ہم آپ کے اعمال کے مطابق آپ کو جزا دیں گے، آپ کو نعمتیں دیں گے، لیکن مزید بھی انعامات عطا فرمائیں گے، ان مزید انعامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے، اس کو باقی کون سی نعمتوں کی ضرورت پڑے گی؟ دوسرے مقام پر فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے ایسے روشن ہوں گے، ایسے خوش ہوں گے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ نعمت ہے جو جنت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فرمانبردار بندوں کو عطا فرمائیں گے اپنے فضل و کرم سے۔ اور اس کے بدلے میں جو کفار ہیں، جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا یا وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، تو کفار کے لیے پردے کا ہوگا، اللہ اور کفار کے درمیان پردہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو اپنا دیدار نصیب نہیں فرمائیں گے۔ یہ دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف اپنے نیک بندوں کو، اپنے فرمانبردار بندوں کو عطا فرمائیں گے، اور ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے، جنت کو ایسے بہترین انداز میں اپنے بندوں کے لیے سجایا۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر جنت کا جو تذکرہ ہے، یہ صرف انسان کو اس طرف مائل کرنے کے لیے، حقیقی نعمتیں، حقیقی تذکرہ تو اس وقت ہوگا جب انسان جنت میں داخل ہوگا۔ جب انسان جنت میں داخل ہوگا، اس کے بعد حقیقی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ یہ تو قرآن مجید نے صرف انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کا ذکر کر کے انسان کو بتایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ قید خانہ ہے آپ کے لیے، یہ کفار کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو جنت کے اندر جتنے بھی جنتی لوگ ہوں گے، ہر ایک اپنے مقام پر خوش ہوں گے، ہر ایک یہی سوچیں گے کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا کی ہے، اور ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر نعمتیں عطا کی ہے، کسی اور جنتی کو یہ نعمتیں عطا نہیں کی ہے۔ ہر جنتی یہی سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں، کسی کو اور نعمتیں عطا نہیں کی ہیں۔ یعنی اللہ کی تمام نعمتوں پر ہر جنتی خوش ہوگا، ہر جنتی مطمئن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر، اور اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال پر مطمئن ہوگا کہ میں نے جو اعمال کیے تھے اس کے بدلے میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت عطا کی ہے، اور اس جنت کے اندر یہ تمام نعمتیں مجھے عطا کی ہیں۔ تو کفار کے لیے اچھے کام بھی کرتے رہے، تو اس کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بعض نعمتیں نواز دیتا ہے۔ جس طرح آج دنیا میں کفار مالدار ہیں، ان کے پاس اچھا بینک بیلنس ہے، ان کے پاس اچھی گاڑی ہے، ٹیکنالوجی، ہر کی چیز ان کے پاس موجود ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور قیامت، مرنے کے بعد جو انسان کے پاس اصلی نعمتیں اور اصلی نعمتوں کا لطف اندوز جو اٹھائیں گے، وہ صرف اور صرف مومن اور مسلمان ہوں گے۔